کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے زمین پر 28 قسم کی مخلوقات آباد تھی۔ مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال عجیب و غریب مخلوقات یہاں آباد رہی ہیں۔ جنات کے بارے تو سب ہی جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے یہ آباد تھے۔ پھر انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنات کو قتل کیا اور زمین سے نکال کر جزیروں میں بیچ دیا۔ مگر جنات سے پہلے 27 مخلوقات اور آباد تھی۔ ان میں سے بن، پھر خن، پھر من دنیا میں آباد رہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ بن اور خن زمین میں رہتے تھے، وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جن بھیجے جنہوں نے بن اور خن کو زمین سے نکال دیا۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کی حدود سے نکال دیا۔ ممکن ہے کہ وہ کسی اور زمین، کسی اور سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہیں خلائی مخلوق ہوں۔ پھر جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا، اور جس کے لیے زمین کی تخلیق کی گئی یعنی حضرت انسان وہ پیدا کیا گیا۔ علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھی۔ علامہ شہاب الدین نے بھی المستطرف میں لکھا ہے کہ 28 قسم کی مخلوقات آباد تھی، اور ان میں سے کچھ پروں والی مخلوق تھی جن کی زبان بجنے جیسی تھی، کچھ کے 2 جسم، ایک سر تھا، ایک جسم شیر جیسا اور ایک جسم پرندے جیسا تھا، اور ان کے بال اور ناخن ہوتے، اور کچھ کے 2 سر، ایک آگے کی جانب اور دوسرا پیچھے کی جانب ہوتا، کچھ آدھے انسان جیسے تھے اور ان کی کئی ٹانگیں تھیں، کچھ کا منہ انسان جیسا اور پیٹھ کچھوے جیسی اور سر میں سینگ ہوتے تھے، اور کچھ کے سفید بال اور گائیں جیسی دم ہوتی تھی، اور کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح اور لمبے لمبے کان ہوا کرتے تھے۔ علامہ مسعودی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے 120 مخلوقات آباد تھی، اصل میں 28 ہی تھی، باہم شادی کی وجہ سے وہ مزید الگ الگ ہوتے گئے اور یوں 120 عجیب و غریب مخلوقات بن گئی، اور سب سے آخر میں انسان کو پیدا کیا گیا جو سب مخلوقات میں حسین و جمیل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین صورت پر پیدا کیا۔ سابقہ مخلوقات میں سے کچھ کے نشانات ملتے رہتے ہیں جن کو سائنسدان ایلین یعنی دوسرے سیاروں کی مخلوق قرار دیتے ہیں، اور کچھ سمندروں اور جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ بعض کے نزدیک یاجوج ماجوج انہی سابقہ مخلوقات میں سے ہیں جو اب تک سکندر ذوالقرنین کی بنائی دیوار کے پیچھے بند ہیں۔ بعض احادیث میں 2 عظیم شہروں کا ذکر ہے جو اس دنیا سے بھی بڑے ہیں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، وہاں بھی مخلوق آباد ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں نے تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ رب العزت نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی۔ ان میں سرخ، سفید اور کالے اور درمیانے، نرم و سخت، پلید اور پاک ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں،
بے شک اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر انور کے متعلق مفسرین و مورخین کا اختلاف ہے، مگر مشہور یہ ہے کہ آپ کی قبر انور ہندوستان کے اس پہاڑ کے پاس ہے جہاں آپ کو جنت سے اتارا گیا تھا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابو قبیس کے پاس دفن ہے۔ بعض کا یہ کہنا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی زمانے میں طوفان آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم مبارک ایک تابوت میں رکھ لیا، پھر انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔